اب میں جناب عفت صاحبہ کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور ہمیں علامہ صاحب کا ایک اور بہترین مضمون عیسائی 16 سال کے ابراہیم کو 2 سال کا بچہ سمجھ رہے تھے، پھر ہمیں تفصیل دیں گی. اسماعیل علیہ السلام کو 2 سال کا بچہ سمجھ رہے تھے، اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بے شک تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے بخشش مانگتے ہیں اور اسی کی پناہ میں آتے ہیں اپنی نفسوں کی شرارتوں سے اور برے اعمال سے. جس کو اللہ ہدایت دے اس کو وہ گمراہ کر نہیں سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں. اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. بے شک وہ اللہ کے بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جو مخلوق کے چنے ہوئے بندے ہیں، وہ جو اللہ کے خلیل ہیں، ہم انہی کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اللہ کا دین تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیا جائے، اگرچہ کافروں کو یہ سخت ناگوار کیوں نہ گزرے. قربانی کا اصل مقصد یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ ہے کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مقصود کیا تھا کہ ہم کیا چیز قربان کر رہے ہیں. ہم وہی امت مسلمہ ہیں جس کو فرقان کریم قرآن حمید میں یقیناً امت مسلمہ کہہ کے امت وسط کہہ کر پکارا گیا. ہم وہی امتیں ہیں جن کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی کہہ کر پکارا. ہم وہی امت ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں میں اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے، ہماری بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے. کیا میری اور آپ کی محبت کا یہی رویہ ہے؟ ہمیں غور کرنا ہوگا. اور یہی حج اکبر کا دن ہے. اس دن تمام مسلمان عالم قربانی کرتے ہیں. یہ دن شعائر اسلام میں سے ایک عظیم شعائر کا نام ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم سنت کا اجرا فرمایا اور ہمارے لیے اسلامی طریقے اور شریعت عطا کر فرمایا. کوئی بات نہیں، آپ اپنا چالو رکھیں، مولوی سے بہت کمپٹیشن ہو رہا ہے نہ. آپ کو آپ کے بعد امت میں باقی ہے اور امت اس کو پختگی سے تھامے ہوئے ہے. یہ وہ دن ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا دیا. یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت شفقت پدری پر غالب آ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہم بچپن سے بہت شوق اور محبت سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن کیا ہم خلیل اللہ بننے میں کامیاب ہو گئے؟ کس طرح انہوں نے رب کو تلاش کیا، اکیلی پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے، نمرود کا مقابلہ کیا، پھر آگ میں ڈالنے کی دھمکی دی گئی. اتنی شدید آگ کہ کون ڈالے گا؟ فیصلہ ہوا منجیل کے ذریعے ڈالا جائے گا. ذرا تصور کریں رب کی محبت بندے سے اور بندے کی محبت رب سے، پھر کیوں نہ وہ خلیل اللہ بن جاتے. فرشتے بھی پکار اٹھے، یا رب آپ کے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہے اللہ کی محبت اور پھر اس کی محبت، اس کی رضا پہ راضی ہونا. ابھی اور آزمائشیں باقی ہیں. پھر ایمان و آزمائش یقیناً لازم و ملزوم ہے. حضرت حاجہ سے نکاح ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش، ابھی اور امتحان باقی ہیں. رب العالمین کی طرف سے حضرت حاجہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دور چٹیل میدان میں چھوڑنے کا حکم آ گیا. ذرا سوچیں اپنے اوپر رکھ کر، آپ کی محبوب بیوی، حسین سی بیوی اور بہت مرادوں سے مانگا ہوا بیٹا اللہ رب العالمین نے عطا کیا، پھر حکم آ گیا کہ اس کو چٹیل میدان میں چھوڑنا ہے. بس حکم آ گیا تو حکم آ گیا.
یہ ہے رب کی رضا پہ راضی ہونا۔ بس حکم تو یہی تھا، پھر آگے کچھ بھی نہیں۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک اور حکم آ گیا، ایک اور امتحان، کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا جائے۔ بدستور 3 دن یہ خواب دیکھتے رہے، بہت دل خراب ہوا۔ رب کی طرف سے ایک ہی خواب آ رہا ہے، بار 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 بار۔ پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کرتے ہیں تو وہ ہنسی خوشی فرماتے ہیں کہ رب کی رضا پہ میں راضی۔ ادب سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ابا جان، جو حکم آپ کو ہوا ہے اس کو کر ڈالیے، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے محبت۔ وہاں حضرت حاجہ فرماتی ہیں رب کے حکم ہے تو میں راضی، یہاں اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں رب کا حکم تو میں راضی۔ یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اطاعت و محبت کی انتہا کر دی، بیوی تو بیوی، بیٹا بھی۔ سبحان اللہ، یہ انعام تھا رب کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا۔ ذرا سوچیں یہ حکم کب آ رہا ہے؟ جب بیٹا باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ عشق کا نمونہ دکھانا رب کو مطلوب تھا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس حسین داستان عشق کو بائبل میں کس طرح ذہنوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ رب کا احسان کہ علامہ الیاس ستار صاحب کے ذریعے ادیان باطلہ کے چھپے ہوئے بغض و عناد اور کنفیوز ٹاپکس کو جو مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے وہ ہمارے سامنے آئے۔ یہ یقیناً میرے بس کی بات نہیں تھی کہ میں ان کی طرف دھیان دیتی یا میرا دماغ اتنا کام کرتا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم دین کو صرف اتنا ہی نام دے رہے تھے کہ بس درس و بیان کر لیے اور گھر میں بیٹھ کے ہم نے کچھ نماز روزے کر لیے، اسی کو ہم دین کا نام دے رہے تھے۔ الحمدللہ علامہ الیاس ستار صاحب، ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی اور جویریہ محمدی کے ذریعے ہم کو یہ پلیٹ فارم ملا جس جہاں آ کے ہم کوشش کر رہے ہیں کچھ سمجھنے کی۔ بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو یہ ہمیں گائیڈ کرتے رہیں گے تو ہم آگے لوگوں کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ علامہ صاحب کے ذریعے تصحیح بھی ان کی اپنی ہی کتابوں کے ذریعے ملتی ہے، کیونکہ اس کے بعد عیسائیت اور یہودیت کے پاس کچھ بھی بولنے کے لیے ملتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی ہی اپنی کتابوں سے اس کی نیگیٹیوٹی سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ عیسائی و یہودی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کے بارے میں نہیں جانتے۔ پیدائش باب 16 آیت 16 میں کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جب 86 سال کے تھے تو ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے سارہ کے بدن سے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر 14 سال تھی۔ یہ پیدائش باب 21 آیت نمبر 5 میں ہے۔ واضح ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے تھے۔ پیدائش باب 21 آیت 9 سے لے کے 12 تک کی آیات میں مختصر انہوں نے یہ کہا کہ سارہ اپنے بیٹے اسحاق کو لے کر ہاجرہ کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی تھی، یعنی کہ اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہے تھے تو سارہ کو ایک الجھن پیدا ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ بیٹا ہمارے وارث قرار دیا جائے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس کو لے کر اس کو اور اس کے بیٹے کو کہیں دور بیابان میں بھیج دیا جائے۔ ابراہیم بہت پریشان تھے اس معاملے میں۔ خدا کی طرف سے سارہ کے لیے حکم آیا کہ سارہ کی مرضی کے مطابق کرو، یہ سب بائبل میں درج ہے۔ دوسرے دن صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا سا اناج اور تھوڑا پانی دے کر ان کو روانہ کر دیا، پیٹھ پر بچے کو لادا اور دور بیابان میں روانہ کر دیا۔ وہ یعنی بیر صبا کے ریگستان میں بھٹکنے لگی۔ جب اناج و پانی ختم ہو گیا تو وہ رونا شروع ہو گئی کہ میں اپنے بیٹے کو مرا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ خدا کو لڑکے کی آواز آئی تو جنت کا فرشتہ آیا اور کہا اٹھو، لڑکے کے ہاتھ کو کس کا پکڑ لو، میں اس کو وہ کروں گا جس سے ایک بڑی قوم کا سلسلہ جاری ہوگا۔ اس کے بعد خدا نے ہاجر کو پانی کے کنویں کی طرف رہنمائی کی تو ہاجر نے مشکیزہ بھر دیا اور بیٹے کو پلا دیا۔ خدا اس بچے کے ساتھ تھا، وہ بڑا ہوا، بیابان میں زندگی گزارنے کی وجہ سے بہترین تیر انداز ہو گیا۔ اب آئیے غور کرتے ہیں، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے حوالے سے جو شروع میں بات کی تھی اس کو ذہن میں رکھیے کہ وہ کس قدر حسن کے ساتھ، کس قدر وزن اور حقانیت کے ساتھ بات میں یقین اور دلچسپی پیدا کر رہی تھی۔ اور بائبل میں جو ابھی ہم نے پڑھا اس میں نہ کوئی حقانیت ہے، نہ کوئی وزن ہے، نہ کوئی حسن ہے، اور انتہائی کھوکھلی سی بات درج ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین کہ خلیل اللہ کیا اس طرح خواتین کی باتوں میں آ کے وہ حضرت ہاجرہ کو نکال دیں گے؟ وہ آج کی طرح کے تو نہیں تھے، وہ اس دور میں تو نہیں تھے،
اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی خلیل اللہ تھے، وہ ایسے سارا حضرت سارا کی بات مان کے عورتوں کی طرح باہر دوسری عورت کو نکال دیں گے، یہ انتہائی فضول اور انتہائی احمق خانہ سی بات تھی۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ پیٹھ پر لادا گیا، یہ ایک تصویر ایک ویب پہ آئی گئی تھی، اس پہ انہوں نے ایک بچے کو لادا ہے پیٹھ پر، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور وہ حضرت ہاجرہ ہیں۔ یہاں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ 100 سال کے تھے تو اسحاق پیدا ہوئے، 86 برس کے تھے تو اسماعیل پیدا ہوئے۔ اس قدر کنفیوژن، یہ بہت ہی بچوں والی بات کہ ایک 16 سالہ بچے کو ایک پیٹھ پر کیسے لادا جا سکتا ہے، اور اگر لادا بھی گیا تو 16 سالہ بچے کو ماں بیابان میں سلا دیتی ہے اور بچہ پیاس سے رو رہا ہے اور اماں پیاس پانی کے لیے پریشان ہو رہی ہے۔ انتہائی فضول اور مزہ کا خیز ٹاپک ہے یہ، جس کو جو ہے وہ آرام سے بتایا جا سکتا ہے کہ اس کی حقانیت ہے کیا چیز۔ حقیقت یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی شرمندہ ہوں گی جان کر کے ان کی مقدس بائبل کے مطابق 16 سالہ بچے کو پیٹھ پر سوار کیا گیا۔ تحقیقات بات یہ ہے کہ بائبل کی کتاب پیدائش باب 21 میں اسماعیل علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا گیا تاکہ باب 22 میں اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اسحاق کو اکلوتا بیٹا کہنا آسان لگے۔ لیکن اللہ کو کون شکست دے سکتا ہے؟ اللہ کے فضل سے یہود کو ان کی اپنی ہی تعریف سے شرمندہ کر دیا گیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی کتاب کو انسانی تحریف اور ملاوٹ سے پاک کر دیں۔ مسلمانوں کا ایمان ہے اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے سے بچے تھے جب زمزم کے کنویں سے پانی نکلا تھا۔ ممکن ہے اس زمانے میں وہ اپنی ماں کی پیٹھ پر بیٹھے ہوں گے، لیکن مقدس بائبل کی آیات سے ثابت ہو رہا ہے کہ 16 سال کا بچہ ماں کی پیٹھ پر سوار کیسے کیا گیا، یہ بات عقل سے خارج ہے۔ تمام تعلیم یافتہ یہودیوں اور عیسائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے مذہب کو عقل اور علم کی روشنی میں قابل قبول بنائیں۔ ہمارے